اچھا سبھی بھائی، میں نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں جو مڈل کلاس فیملی کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ ٹیلنٹڈ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب اپنے کام میں بھی بیسٹ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز یہ دیکھیے کہ وہ یہ مڈل کلاس کی جو کیٹیگری ہے نا، اس کو وہ کراس نہیں کر سکتا. اگر لوور مڈل کلاس میں ہے تو مڈل کلاس میں آ جاتا ہے، اگر اس سے اوپر مزید جائے تو اپر مڈل کلاس تک جا سکتا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ کون سی مینٹیلٹی ہے یا کیا وجہ ہے کہ یہ بچہ اس کلاس کو کراس نہیں کر پاتا؟ دیکھیں شجی بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ کا کام ہے سارا، کہ آپ کا ویژن، جو بھی ویژن رکھتا ہے وہ چاہے مڈل کلاس کا ہو، لوور مڈل کلاس ہو یا کسی بھی طبقے سے ہو، اس کا ویژن ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹریننگ ہے، جو تربیت ہے گھر سے اس کو کیسے ملتی ہے. اگر تو آپ بچے کو گراس روٹر بنائیں گے تو پھر تو وہ اوپر کو ہی جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو پیراشوٹر بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ نارملی مڈل کلاس فیملی میں اگر کوئی شخص لوور مڈل کلاس سے مڈل کلاس میں آتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرتا ہے کہ اس کو ہر آسائش دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہارڈ ٹائم نہیں دیتا، ٹف ٹائم نہیں دیتا، جس میں اس کی ٹریننگ اس طرح نہیں ہو پاتی، اور وہ اس چیز کو پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اس کی وہ گرومنگ نہیں ہوتی. اس میں وہ ایک چیز یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ بچپن میں مجھے یہ چیزیں نہیں تھی ملی، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ویسے محروم نہ رہے. ایگزیکٹلی. اب مثال کے طور پہ اگر ٹین ایج بوائے ہے آپ کا، اور آپ اس کو چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹین ایج میں شوق تھا گاڑی لینے کا، تو آپ اس کو 1 کروڑ روپے کی یا 1.5 کروڑ روپے والی گاڑی، ویسے یہ مڈل کلاس میں تو نہیں ہوتی، لیکن چلے میں 20-25 لاکھ کی بات کرتا ہوں، آپ اگر اس کو وہ دے دیں گے تو اس کو اس کی ویلیو کا نہیں پتہ ہوگا، تو وہ اس کو فار گرانٹیڈ لے گا اور وہ اس کے لیے اسٹرگل بھی نہیں کرے گا. لیکن وہی چیز جب آپ اس کو اس کی خواہشات کے اوپر اس کو ٹف ٹائم دیں گے تو وہ پھر وہاں سے کیا کرے گا کہ وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرے گا، اس کو پتہ ہوگا میں نے خود کمانا ہے اور میں نے خود اس کو آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ چیز ایک جو ہے، یہ چاہے مڈل کلاس کے لوگ ہوں، چاہے لوور مڈل کلاس ہو یا اپر کلاس ہو یا کریم کلاس ہو، سب میں یہ چیز مائنڈ سیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. لیکن مڈل کلاس میں ٹیلنٹ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو قدرتی طور پہ ٹف ٹائم ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے گھر کے پرابلمز، فائنینشیل کرنچ جو ہیں وہ بھی دیکھے ہوتے ہیں، تھوڑی جو کھینچا تانی گھر میں چل رہی ہوتی ہے ڈیو ٹو فائنینشیل ایشوز، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ان کا تھوڑا سا جو ہے نا، ان کے اندر وہ جو سپارک ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے قدرے دوسری مطلب اپر کلاس یا کریم کلاس کے حساب سے. تو وہ اس لیے جو ہے وہ محنت کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہاں پہ پھر اگین یہی آ جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی انسپائریشن نہیں ہوتی. انسپائریشن اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی فیملی میں، اگر وہ سراؤنڈنگ میں ان کی ساری فیملی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے ہی ہیں، تو ان کو زیادہ سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ روٹی کی پرابلم ہوتی ہے، کہ گھر کا چولہا صحیح جلنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جیب میں کچھ پیسے بھی ہونے چاہیے. تو اس کا ویژن ہی اتنا سارا ہوتا ہے، لمیٹڈ ویژن ہوتا ہے، کیونکہ انسپائریشن نہیں ہے. خاندان میں بھی وہ دیکھتے ہیں، جب بھی وہ لوور مڈل کلاس کا جب مڈل کلاس میں آتا ہے تو وہ اپنے لوور مڈل کلاس کے جتنے بھی سراؤنڈنگ کے اپنے فیملی ممبرز ہیں یا اس کے جو بھی اس کا سوشل سرکل ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے. تو جب وہ کمفرٹ زون میں آتا ہے تو وہ پھر اس سے اوپر جو ہے وہ اسٹرگل ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس کو ٹف ٹائم میں رہنا پڑے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فیملیز میں، جن کی فیملیز میں آلریڈی ایک جنریشن آپ کی کریم کلاس یا اپر کلاس رہی ہے، کوئی 1-2 خاندان بھی، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 20 سال کے اندر بہت سارے ایسے لوور مڈل کلاس کے لوگ وہ اپر کلاس میں چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے وہ انسپائریشن ہوتی ہے، انہوں نے گول وہ سیٹ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ، کیونکہ جیسے ہمارے وہ کزنز یا وہ انکل ہمارے جس طرح ہیں تو ہم نے ایسے بننا ہے. تو وہ چیز ان کو سونے نہیں دیتی، وہ چیز ان کو کمفرٹ زون میں آنے نہیں دیتی. تو وہ ایک لمبا جو ریس کا گھوڑا بنتے ہیں. تو جب وہ لمبا ریس کا گھوڑا بنتے ہیں تو وہ یہ چیزیں اچیو کر جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں مت رکھیں. آپ اپنے آپ کو جتنا کمپیٹیٹو، جیسے جیسے آپ کا کیا نام ہے گریڈ بڑھتا جائے، آپ اپنا سوشل سرکل اور آپ اپنے ارد گرد کے لوگ اور آپ اپنی انسپائریشن کے لیے ذرا تھوڑے اور مزید جو ہے اوپر کا سوچیں اور جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، دیکھیں کم ہونا وہ اس میں آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ سے مانگنا اور اللہ اس کے لیے اسٹرگل کرنا، یہ اس میں کوئی بھی وہ آپ کہہ لیں کہ لمٹ نہیں ہے. تو جتنا بندہ سوچ سکتا ہے، جتنا بندے کا ویژن بڑا ہوگا اتنا اس کا کام بڑا ہوگا، جتنا اس کا کام بڑا ہوگا اتنا وہ ویلیویبل ہوگا، اور جتنا وہ ویلیویبل ہوگا اتنی اس کی وہی چیز اس کو اس کی کلاس ڈیفائن کرے گی. اچھا، اگر دونوں اپر کلاس اور مڈل کلاس کے بچوں کو سیم اپرچونٹی دی جائے تو کیا لگتا ہے؟ میں نے جو ہماری کیس اسٹڈیز موسٹلی ہمیں ملتی ہیں، جیسے زکربرگ اور جتنے بھی یہ کیا نام ہے بل گیٹس وغیرہ جتنے بھی ہیں، انہوں نے مطلب کہ یہ مڈل کلاس کی لائف انہوں نے گزاری بھی تھی. تو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ فیو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سیم اپرچونٹی ملے تو وہ اپر کلاس کے بچوں سے اوپر نکل جاتا ہے، یا موسٹلی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ان کو سیم اپرچونٹی ملی جائے تو اپر کلاس کا بچہ جو ہے مڈل کلاس کا جو بچہ ہے وہ اپر کلاس سے زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے؟ دیکھیں اگین یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، بچے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہے.
اپر کلاس کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کے بچے اپر کلاس کے ہی ہیں اور وہ آئے اور انہوں نے اپنے جو فیملی بزنس ہے اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کر گئے. ٹھیک ہے. اور لیکن میں آپ کو ایک ڈیٹا شیئر کر دوں کہ جتنے بھی کروڑ پتی یا ارب پتی لوگ بنے ہیں اس میں سے 86% جو لوگ ہیں اس سے بھی زیادہ وہ اپنے فرسٹ جنریشن میں سے ہیں. اچھا. تو یہ وہ ڈیٹا ہے جس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امیروں کے بچے ہی امیر نہیں ہوتے. آپ کے فرسٹ جنریشن, کیونکہ ان میں وہ آگ, ان میں وہ سپارک زیادہ ہوتا ہے, ان میں وہ ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ کے لیے اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہے آپ کے لیے, اور آپ کو ہر جگہ پہ ہر سٹیج پہ آپ کے لیے موٹیویشن ہے. آپ 0 سے سٹارٹ ہوئے, 1 پہ موٹیویشن ہے, 2 پہ موٹیویشن ہے, 3 پہ موٹیویشن ہے, جبکہ دوسرے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ 10 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, آپ جیسے ہی 1 گریڈ نیچے آتے ہیں تو آپ اس میں سے, کیونکہ آپ کو انوائرمنٹ نہیں ملا ہوتا, آپ اتنے ٹف گائے نہیں ہوتے, اس لیے آپ اوپر نہیں جا سکتے. لیکن اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کا سوشل سرکل ہے, وہ جتنا آپ کو بہتر گروم کرے گا سر اتنے ہی آپ بہتر طریقے سے آگے نکل سکیں گے. تو لیکن اگین جو مڈل کلاس کا یا لوور مڈل کلاس کا بچہ ہے اس میں سپارک زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اس کے جو امیر بننے کے یا اس کے سکسیزفل ہونے کے چانسز بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. بیسیکلی مقصد ہمارا یہی تھا, اگر آپ بھی مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ایک اچھی موٹیویشن اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو ملتی ہے تو ہمارا کام پورا ہو جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.